السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ٹرانسلیشن میں آج کی ہماری کلاس ہے سورہ مومنون۔ آج سے سورہ مومنون سٹارٹ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، قد یقیناً تحقیق کے لیے آتا ہے کہ ایسا ہو گیا۔ افلح لام ہا سے بنتا ہے، افلح مضارع فارم ہے یفلح، معنی ہوتا ہے کامیاب ہو جانا، تو پاسٹ میں ہے اور اس کے ساتھ قد بھی آیا ہے۔ المؤمن واو نون کے ساتھ پلورل ہے، المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والوں کے بارے میں آگے خود اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو، ہم وہ، فی صلاتهم فی معنی میں صلات نماز، ہم ان کی، وہ ان کی نمازوں میں، خاشعون خشع سے اس میں فاعل ہے خاشع، خاشن عین روٹ ہے اس کا خاشع، اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے ڈرنے والا، اور ایک میننگ اس کا ہوتا ہے جھکنا، تذلل اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، جھک جانا کسی کے سامنے۔ اور جب نماز کے ساتھ آتا ہے تو نماز کے ساتھ اس کا میننگ ہوتا ہے کہ اور دوسری طرف سے دھیان ہٹا کر پوری توجہ کے ساتھ نماز میں مشغول ہونا۔ جو اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں اور اپنی توجہ اسی کی طرف رکھتے ہیں، جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور ایک بہت اہم ان کی جو صفات ہے اور ان کے بارے میں جو اہم چیز اللہ نے بتائی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں، اور جو الذین وہ لوگ جو، اور وہ لوگ جو، ہم وہ، عن اللغو ان معنی ہوتا ہے سے، لغو معنی ہوتا ہے فالتو کام، لغو معنی فالتو کام، بے فائدہ، بے فائدہ اور غیر جو مطلب معمولی کام ہوتے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر اہم، ان سے معرضون اعراض کرتے ہیں، ان میں نہیں پڑتے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کے اچھے ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ فالتو اور غیر اہم کام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے اسلام کا حسن یہ ہے۔ تو یہ قرآن کی جو یہ آیت ہے اسی کا مفہوم ہے، وہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار کی باتوں سر سے اعراض کرتے ہیں۔ جی، سر اعراض کا مطلب؟ اعراض معنی ہوتا ہے اگنور کرنا، ان کو اگنور کرتے ہیں، ان سے رخ موڑ لیتے ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں دیتے، اوکے سر۔ اپنا وقت ان میں نہیں لگاتے، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا کام ہو جو غیر اہم ہو، بے فائدہ ہو، بے سود ہو۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو، ہم وہ، للزکاة، لی معنی ویسے لی ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کا میننگ نہیں، فاعلون وہ کرتے ہیں زکوٰۃ کو، تزکیہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایکچولی میننگ جو اسلامی ٹرمز میں وہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص ٹائم میں
اور ایک مخصوص قیمت کو اور مال کو نکال دینا، یہ اس کا میننگ ہے۔ جب آپ کے پاس ایک اسلامی قانون کے مطابق طے کی ہوئی جو رقم ہے وہ آپ کے پاس ہو جاتی ہے اور اس میں سے پھر آپ ایکسٹرا نکال دیتے ہیں کچھ پرسنٹ، تو وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ کا ایک بیسک میننگ ہوتا ہے بڑھوتری ہونا، بڑھ جانا، اور ایک میننگ ہوتا ہے اس کا تزکیہ کرنا، پاک کرنا، صاف کرنا، یہ بھی ایک اس کا میننگ ہوتا ہے۔ تو یہاں اس چیز میں ساری میننگ ہوتی ہے کہ جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ کے حکم پر تو اس کے جو نفس ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے، اس کے اندر پھر جو بخل والی گندگی ہے اور دوسری چیزیں وہ ختم ہوتی ہیں، وہ صاف ہوتا ہے، اور پھر اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، فاعل معنی ہوتا ہے کرنے والا، تو وہ کرنے والے ہیں زکوٰۃ کے عمل کو، زکوٰۃ کے عمل کو وہ کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کے کام کو وہ کرنے والے ہیں، تو اس میں وہ ساری چیز ہیں۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ لفروجہم، فرجن کا پلورل ہے فروج، شرمگاہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کو، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ حافظ بھی یہ حفیظہ سے بنا، حافظہ اس کا روٹ ہے، مانے کرنے والا، تو حافظہ مانے حفاظت میننگ ہوتا ہے، تو حفاظت کرنے والا میننگ ہوگا، اس میں کرنے والا میننگ آ جاتا ہے فاعل کے اس کے پر۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلا سوائے، یعنی وہ اپنی شرمگاہ کو حفاظت کرتے ہیں، ان کا استعمال نہیں کرتے، مگر على أزواجهم، اپنی بیویوں کے ساتھ، زوج کا پلورل ہے ازواج، اپنی بیویوں کے ساتھ، او یا ما ملکت ایمانہم، ملکہ معنی ہوتا ہے مالک ہونا، ملکہ یملکو کسی چیز کا مالک ہو جانا، یا ان کے ساتھ جس کے مالک ہو گئے ہیں ایمانہم، ان کے ہاتھ، تو یہ بھی ایک ٹرم ہے اسلامی، اس کا مطلب ہوتا ہے باندی، اسلامی قوانین کے تحت آنے والی باندی۔ فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ غیر ملومین، وہ ملامت کے مستحق نہیں ہیں، پھر سرزنش کے مستحق وہ نہیں ہے، پھر غیر مانے علاوہ، غیر ملومین لوگ ہیں، وہ ملومین میں وہ لوگ شامل پھر نہیں ہوں گے سوا اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں۔ ملوم لامہ سے، لوم سے بنا ہے، لومت لائم قرآن میں، لوم مانے سرزنش، کسی کا برا بلا کہنا، یہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ پھر جو ابتغی مانے ہوتا ہے چاہنا، باغی، یا اس کا روٹ ہے باغی، مانے ہوتا ہے چاہنا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ، جو چاہے گا، وَرَاءَ ذَٰلِكَ، وَرَاء مانے ہوتا ہے پیچھے، اس کے پیچھے کا، ذَٰلِكَ اس کے پیچھے کا، اس سے ہٹ کر اس کے پیچھے کا کوئی راستہ جو چاہے گا، فَأُولَٰئِكَ، تو وہ لوگ، ہم وہی، العادون، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے، عدا یعدو، عدوان، عدوان زیادتی کرنا، حد سے بڑھ جانا، تو یہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں، زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو اپنی خواہش نفس کی، جو اپنے جو خواہش کی، جنسی خواہش کی جو تسکین کے لیے ان کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، کوئی بھی وہ راستہ ہو، وہ پھر لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھ جانے والے ہیں، اور ان کو پھر ظاہر سی بات، حد سے بڑھ جانے والے لوگوں کو سزا ہر قانون میں ملتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی قانون ہو، جو حد سے تجاوز کرتا ہے، قانون کی حدوں کو الگھتا ہے، ان کو سزا ملتی ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور ایک اور ان کی کوالٹی یہ ہے
کہ والذین یہ وہ لوگ ہیں لاماناتہم اپنی امانتوں کے وعہدہم اور اپنے وعدوں کے اپنے پاس اپنے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کے راعون رعا یا رعا رعایتن معنی ہوتا ہے العہد عہد کی پاسداری کرنا اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں. راعی کا پلورل ہے راعون. والذین هم علی صلواتهم یحافظون والذین اور یہ وہ لوگ ہیں جو علی صلواتهم اپنی نمازوں کی یحافظون پابندی کرتے ہیں اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب دیکھیں شروع سے آخر تک آپ دیکھیں گے شروع میں بھی جسٹ مومنین کی صفات کے بعد ایک دم صلاۃ کا نام آیا ہے اور پھر دوبارہ سے لاسٹ میں جہاں ختم کی ہے وہاں بھی صلاۃ یہی والا کلمہ دوبارہ سے. اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون یہی لوگ ہیں ہم وہ الوارثون جو وارث ہوں گے. ورث یرث معنی ہوتا ہے وارث ہونا پا لینا. الذین یرثون الفردوس جو یرثون وارث بنیں گے الفردوس فردوس کے. فردوس باغ کو بولتے ہیں جنت کو اور جنت کے ایک خاص مقام کو بھی فردوس کہتے ہیں ایک خاص منزل جو اس کی ہوتی. ہم فیہا خالدون یہ لوگ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. خالد کا پلورل ہے خالدون. جو فردوس کی وراثت پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ وَلَقَدْ اور یقیناً خَلَقْنَا الْإِنسَانَ پیدا کیا ہم نے. خلق معنی ہوتا ہے پیدا کرنا خلق یا خلق. الانسان انسان کو من معنی سے سلالہ سلال سلہ معنی ہوتا ہے کھینچ لینا بال وغیرہ کا کھینچ لینا آٹے میں سے ایک دم آرام سے نکال لینا یہ سلہ ہوتا ہے. تلوار کا سوت لینا یہ سلہ ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ لینا یہ میننگ ہے سلہ کا. تو لے لینا کسی چیز کو نکال لینا یہ اس کا میننگ ہوگا سلالہ یعنی خلاصہ اس کا کچھ چیز وہاں سے اٹھا لی آپ نے نکال دی اس میں سے. من تین تین معنی مٹی تو مٹی کا خلاصہ مٹی کا کچھ جو حصہ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم پھر اب دیکھیں یہاں پر دونوں ہی بات ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ بھی کہ انسان کو اول جو تخلیق کیا ہے وہ مٹی سے ہی بنایا گیا ہے پھر اس کے بعد ایک پروسیس رکھا ہے وہ یہ والا پروسیس ہے انسان کو بنانے کا اللہ نے جو بنایا ہے یہ بنا. یا پھر یہیں پر کہ انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا یعنی یہ جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ان غذاؤں سے ان چیزوں سے جو ہم نے مٹی سے پیدا کی ہے. ثم پھر جعلنا بنایا وہ اس کو نہ ہم نے پھر ہم نے بنایا اس کو نطفتن ایک نطفہ فی قرار قرار مانے ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ. مکین مانے محفوظ مکین مانے محفوظ مکین مانے خاص مقام کو بھی بولتے ہیں ایک اچھی اور بہترین جگہ کو بھی مکین کہتے ہیں اور مکین محفوظ جگہ کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے میم کاف نون سے بنا ہے مکان جگہ. پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا. نطفہ اسپم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم پھر خلقنا ہم نے بنایا پیدا کیا النطفہ
نطفہ کو پیدا کیا ہم نے، نطفہ کو بنایا علقہ، علقہ بنایا۔ علقہ کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، علقہ عین لام قاف سے بنتا ہے، علقہ معنی چپکنا بھی ہوتا ہے، اور جوک کو بھی علقہ بولتے ہیں کیونکہ وہ بھی چپک جاتی ہے، اور اس کی جو شکل ہوتی ہے نا، جوک کی جو شکل ہوتی ہے وہی شکل بچے کی پیدائش میں علقہ کے ٹائم ہوتی ہے، بچے کی اسی ٹائپ کا ہوتا ہے، یعنی گوشت کا ایک باریک سی لائن بن جانا، ایک چپچپا گوشت بن جانا، چپچپا گوشت، یہ ہوتا ہے علقہ۔ فخلقنا، یعنی خون کا جب جم جائے خون اور ایک چپچپا ہٹ سا بن جائے، جیسے سلائن ہوتی ہے وہ۔ فخلقنا، پھر ہم نے پیدا کیا، العلقہ، علقہ کو مضغۃ، مضغہ، مضغہ معنی ہوتا ہے گوشت کا وہ ٹکڑا جس کو چبایا جا سکے، تو تھوڑا اور اس کو بڑھایا، وہ بوٹی کی شکل میں پھر آ گیا، گوشت کے ایک پیس کی شکل میں بن گیا، پھر اس کو مضغہ بنایا، پھر فخلقنا المضغہ، پھر مضغہ کو بنایا ہم نے، مضغہ کے اندر پیدا کیا عظاما، ہڈیاں، پھر کسونا، کسا یکسو معنی ہوتا ہے پہنانا، دعا بھی الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، تو کسا معنی پہنانا، فکسونا، پھر ہم نے پہنایا العظام، ہڈیوں کو، لحمہ، گوشت، ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کیا وہ اس کو، انشاء معنی بنانا، پیدا کرنا، پھر ہم نے اس کو بنا دیا خلقنا کر، ایک دوسری تخلیق ہم نے اس کو بنا دی، ایک دوسری مخلوق ہم نے بنا دی، یعنی وہ پہلے جیسا دکھ رہا تھا اس سے جداگانہ وہ اب دکھتا ہے بالکل انسان کی شکل میں، ایک بچہ جیسا دکھتا ہے، یا پھر وہ بعد میں آ کے یہ کہ یہ والی چیز دیکھیں، یہ والی چیز ایسی ہوتی ہے کہ پھر انسان کے اندر کوئی شعور اور کوئی چیز اس وقت نہیں ہوتی، یہ بالکل گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ جب اس کو اللہ تعالیٰ آنکھ، کان، ناک وغیرہ دیتے ہیں، اور پھر انہیں سے وہ ایسے ایسے کارنامے انجام دیتا ہے، سیکھتا ہے چیزوں کو، آنکھوں سے دیکھ کر چیزوں کو سیکھتا ہے، کانوں سے سن کے سیکھتا ہے، تو اور پھر وہ سیکھ کر بہت سارے ایسے کارنامے انجام دیتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ سب کر سکتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے یہ سب کیا۔ فتبارک اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تبارک اللہ، کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، احسن الخالقین، سب سے بہترین تخلیق کرنے والا۔ پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جنین کی شکل دی، پھر جنین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، بس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں بنا کھڑا کیا، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یہ سب کرنے کے بعد تم اپنی ایک عمر گزارو گے جو تمہیں دی گئی ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد لمیتون، تم کو مرنا ہے، تم بے شک اس کے بعد تم کو مرنا ہے، تم مرنے والے ہو، بس اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، میت کا پلورل ہے وانون کے ساتھ میتون۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ثم انکم، پھر اس کے بعد یوم القیامہ، قیامت کے روز، تبعثون، تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، بعث، یہ بعث معنی ہوتا ہے اٹھانا، مبعوث کرنا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے، اور دوبارہ زندہ کرنا، تو تبعثون پیسیو ہے بعث کا مضارع فارم میں، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، وَلَقَدْ، اور یقیناً، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، سبع معنی سات، طرائق، طریقت ان کا پلورل ہے طرائق، طریقہ معنی راستہ ہوتا ہے، طریق راستہ، اسی کا پلورل ہے طرائق، پھر ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور اس کا ایک میننگ یہ بھی ہے کہ ایک کے اوپر ایک لگا دینا، لیئر ٹائپ بنا دینا، تو یہ میننگ بھی اس کا کیا گیا ہے کہ پھر ہم نے تمہارے اوپر 7 لیئر یا 7 آسمان بنائے، وما کننا، اور ہم نہیں تھے، عن الخلق، مخلوق سے، غافلین، غافل، اور ہم مخلوق سے بے خبر اور غافل نہیں ہیں،
ایسا نہیں کہ بنا کر چھوڑ دیا ہو کہ جو چاہے اپنی مرضی کے حساب سے کرتے رہو. یہ سب اللہ کی نظر میں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ جو کر رہا ہے وہ سب ریکارڈ میں ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماءً پانی کو بقدر ایک اندازے کے تحت. قدر قدر یقدر تقدیر اندازہ لگانا اسی سے قدر ہے. قاف ڈال را روٹ قدر اندازہ ایک اندازے کے حساب سے ہم نے پانی کو اتارا ہے ایک لیمٹ میں. فَأَسْكَنَّاهُ اسکنا وہی سکون دینا ٹھہرانا. فَأَسْكَنَّاهُ پھر ہم نے اس کو رکھ دیا اس پانی کو فی الارض زمین میں اسٹور کر دیا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ اور ہم اعلیٰ ذہاب لے جانے پر بھی اس کے لے جانے پر ہم لقادرون بالکل قادر ہیں. انا اور لام تاکید کے لیے اور ہم اس کے لے جانے پر بالکل قادر ہیں. باؤن ان کے ساتھ ملو رہے. اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے کے ساتھ پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کو واپس لینے پر قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. پھر انشأنا ہم نے پیدا کیا بنایا لکم تمہارے لیے بھی اس پانی سے جنات باغات من نخیل نخیل کھجور کے نخلۃ کا پلورل ہے نخیل کھجور کے باغات و اعناب عنب کا پلورل اعناب انگور کے باغات. کھجور اور انگور کے باغات پھر ہم نے بنائے. جنت ان کا پلورل یہ جنات ہے. لکم فیہا تمہارے لیے ان باغات میں فواکہ فاکہۃ ان کا پلورل ہے فواکہ پھل کثیرۃ بہت سی ومنہا اور ان میں سے تاکلون تم کھاتے ہو ان کو تم کھاتے ہو. اکل یاکلو معنی ہوتا ہے کھانا. تا مضارع میں سیکنڈ پرسن کے لیے آتا ہے بونون پلورل کے لیے تاکلون تم کھاتے ہو. پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. وَشَجَرَةً اور ہم نے بنایا ایک درخت اس سے تخرج جو نکلتا ہے. خرج یخرج مانے ہوتا ہے نکلنا نکلتا ہے من طور سینا سینا طور سے طور سینا جس کو بولتے ہیں سینا پہاڑ ٹھیک ہے. تنبت بالدہن نبت انبت مانے ہوتا ہے اگنا تنبت بالدہن جو اگتا ہے بالدہن تیل کے ساتھ. وصبغ اور وہ ایک قسم کے سالن کے ساتھ اگتا ہے. صبغ سبغ مانے ویسے رنگنے کو بولتے ہیں کلر بھی میننگ ہوتا ہے اس کا. وصبغ مانے سالن اور ایک طرح کے سالن کے ساتھ للآکلین کھانے والوں کے لیے کیونکہ یہاں پر اکلا سے جڑا ہوا ہے تو یہاں پر اس کا میننگ کیا ہے سالن. وصبغ اور ایک طرح کا کھانا کیونکہ یہ نکرہ ہے یعنی کہ کامن ناؤن ہے تو ایک طرح کا اس میں میننگ کیا گیا. وصبغ اور ایک طرح کے کھانے والوں کے لیے ایک طرح کا سالن کے روپ میں یہ نکلتا ہے. اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے وہ تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام چوپایوں میں مویشیوں میں لعبرہ انعام نعام ویسے اونٹ کو بولتے ہیں ابل لیکن یہ اونٹ کی قسم کے جانوروں میں سب کا شامل ہوتا ہے چوپائے. لعبرہ نشانیاں ہیں اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. نسقیکم تو اسقا یسقی معنی ہوتا ہے سیراب کرنا سین قاف یا سقا یسقی سقایت
सैराब करना, नुस्कीकुम हम सैराब करते हैं, कुम तुमको, मिम्मा उसमें से, जो फी बुतूनिहा उसके पेट में है, जो इन अनाम के पेट में है उसमें से हम तुमको सैराब करते हैं दूध, वलकुम फीहा और तुम्हारे लिए उसमें है मनाफिया, मनफा का प्लूरल है मनाफि, फायदे, कसीरतुन नफा की चीजें, कसीरा बहुत सी, उसमें तुम्हारे लिए बहुत सी नफे की चीजें हैं, वमिनहा और उससे ताकुलून तुम खाते भी हो, और तुम्हारे लिए मवेशियों में सबक है, हम तुमको उनके पेट की चीज से पिलाते हैं और तुम्हारे लिए उनमें बहुत फायदे हैं और तुम उनको खाते हो। वअलैहा वअलल फुल्कि तुहमलून, वअलैहा और उन पर, वअलल फुल्कि और कश्ती पर, तुहमलून हमला माने होता है उठाना, और हुमिला पैसिव है उसका, उठाया जाना, ये मुजारिफ फॉर्म में, तुहमलून। तो उन पर, ऊंटों पर या मवेशियों पर और कश्तियों पर, तुहमलून तुमको उठाया जाता है, यानी तुम सवार होते हो, तुमको उठाया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो महजूब है, और तुम उन पर और कश्तियों पर सवारी करते हो। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। वलक़द और यकीनन, अरसलना हमने भेजा, नूहन नूह को, इला क़ौमिही उसकी कौम के पास, फ़क़ाल तो उसने बोला, या कौमी ए मेरी कौम, अअ्बुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन ग़ैरुहु कोई और दूसरा माबूद, गैरू उसके सिवा, अफला तत्तकून क्या तुम तकवा इख्तियार नहीं करते। और हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा, तो उसने कहा कि मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं। फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। फ़क़ाल तो कहा, अल-मलअु उन लोगों ने, मुअज़्ज़ज़ किस्म के बड़े लोग जो होते हैं, उन उन लोगों ने कहा, जिन्होंने, अल्लज़ीना कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया था, उनके बड़े और सरदारों ने कहा, मा हाज़ा नहीं है ये, इल्ला मगर बशरुम मिस्लुकुम तुम्हारी तरह का एक ही शख्स। तो उसकी कौम के सरदार जिन्होंने इनकार किया था, उन्होंने कहा कि ये तो बस तुम्हारे जैसा एक आदमी है। युरीदु अन यतफ़ज़्ज़ल अलैकुम वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ल मलाइका मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन। युरीदु ये चाहता है, अन यतफ़ज़्ज़ल अलैकुम, फ़ा ज़ान लाम, फजीलत, फजीलत लेना चाहता है तुमसे, बढ़ना चाहता है तुम्हारे ऊपर, अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। वलौ शाअ अल्लाह अलैकुम तुम पर, वलौ शाअ पर अगर चाहता, अल्लाह अल्लाह, ला तो अनजला नाजिल करता, भेजता, मलाइका फरिश्ते को, फरिश्तों को अल्लाह भेजता, अगर अल्लाह ये करवाना चाहता ऐसा काम जो ये बता रहे हैं कि अल्लाह कि तुम इबादत करो, मुझे अल्लाह ने भेजा है, तो अगर ऐसा कुछ काम अल्लाह को लेना होता तो फरिश्तों से लेता। मा समिअना बिहाजा, माँ नहीं, समिअना हमने सुना, बिहाजा इस तरह की बात को, फी आबाइन अल-अव्वलीन हमारे पहले बाप दादाओं में, कि ऐसा कभी हुआ हो, हमने तो नहीं सुना। वो चाहता है कि तुम्हारे ऊपर बरतरी हासिल करे, और अगर अल्लाह चाहता तो वो फरिश्ते भेजता। हमने ये बात अपने पिछले बड़ों में नहीं सुनी। इन हुआ इल्ला रजुलुम बिही जिन्नतुन फतरब्बसू बिही हत्ता हीन। इन हुआ नहीं है ये, इल्ला मगर, रजुलुन एक आदमी, बिही जिस पर, जिन्नतुन जिन का असर हो गया है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अरबिक जबान में जिन लग जाने को बोलते हैं दिमाग का संतुलन बिगड़ जाना, कि ये ऐसा शख्स है जिसका दिमाग ठीक नहीं है, इसके दिमाग में खराबी है, जो कुछ अपनी तरफ से, जब दिमाग खराब हो जाता है तो आदमी उल्टा सीधा बोलता है, तो ये वही हालत इनकी हो गई है, और ये कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। फतरब्बसू तो तुम इंतजार करो, भी इसका, इसको देखते रहो, इस पे नजर रखो। तरब्बस माने होता है निगाह रखना किसी पर, तो फतरब्बसू भी तो तुम
इस पर निगाह रखो, देखते रहो इनको बस ऐसे ही हत्ता हिन, एक मुद्दत तक, उसके बाद खुद ही ये खत्म हो जाएगा, इनका ये बीमारी खत्म हुई और ये फिर सब खत्म हो जाएगा। ये तो बस एक शख्स है जिसको जुनून हो गया, बस एक वक्त तक इसका इंतजार करो, या तो इसी बीमारी में खत्म हो जाएगा या बीमारी ठीक हो जाएगी तो बाज आ जाएगा। क़ाल रब्बिंसुरनी बिमा कज़्ज़बून। क़ाला, नूह ने कहा, रब्बी, ए मेरी रब, उनसुर, मदद करनी मेरी, बिमा कज़्ज़बून, इस वजह से कि इन्होंने मुझे झुटला दिया है, या इनके झुटलाने की वजह से मेरी मदद कर, इनके झुटलाने पर मेरी मदद कर। नूह ने कहा कि मेरे रब, तू मेरी मदद फरमा कि इन्होंने मुझको झुटला दिया। कज़्ज़ब युकज़्ज़िबु तकज़ीब, नून या ज़ेन नहीं है एक्चुअली, जो नून ज़ेन की सूरत में लिखा हुआ है। फ़अौहैना इलैहि अन इस्नइल फुल्क बिअअयुनिना व वह्यिना फ़इज़ा जाअ अम्रुना व फ़ारत तन्नूर फ़स्लुक फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैनि व अहलक। फ़अौहैना, तो हमने वही की, इलैहि उसको, अन के इसना, सना यसना माने होता है बनाना, इसना बनाओ, अल का कश्ती को, बी माने में, आयुनिना, आयुन, आयुन का प्लूरल है आयुन, ना हमारी, हमारी आंखों में, हमारे सामने, वह वहयिना, और हमारी, हमारे हुक्मों के तहत, वाह्युन माने हुक्म होता है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जो डायरेक्शन और हुक्म होते हैं उनको वही कहते हैं, और हमारे हुक्म और हमारी वही के जरिए बनाओ एक कश्ती। फैजा जा, फिर जब आ जाए, अमरुना, हमारा हुक्म जब आ जाए, वफारा, और उबल पड़े, फारा या पूरू, फौर माने होता है उबलना, तन्नूर, तन्नूर, तंदूर को भी बोलते हैं जिसमें रोटी वगैरह लगाते हैं, और जमीन में जो गड्ढा होता है उसको भी बोलते हैं, कि जमीन के गड्ढों से पानी निकल पड़े, ये तन्नूर से पानी निकलना शुरू हो जाए। फसलु, तो फिर दाखिल कर लेना, फिहा उसमें, मिन कुल्ली ज़ौजैन, मिन कुल्लिन, हर एक से, ज़ौजैन, इसने, दो जोड़े, हर एक चीज से दो जोड़े उसमें दाखिल कर लेना, वो अहलका, और अपने अहल व अयाल को भी उसमें दाखिल कर लेना। सलका अलमकान के साथ होता है किसी को उसमें दाखिल करना, तो हमने उसको वही की कि तुम कश्ती तैयार करो हमारी निगरानी में और हमारी हिदायत के मुताबिक, तो जब हमारा हुक्म आ जाए, वो जमीन से पानी उबल पड़े, तो हर किस्म के जानवरों में से हर एक से एक एक जोड़ा लेकर उसमें सवार हो जाओ, और अपने घर वालों को भी, इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु मिनहुम वला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून, सिवाय उनके, यानी अपनी फैमिली में से सबको दाखिल कर लेना, सिवाय उनके, सबक़ अलैहिल क़ौल, जिन पर बात सबकत कर गई, अलकौल मिनहु, उनमें से जिन पर बात सबकत कर गई है, यानी जिनके बारे में पहले हुक्म आ चुका है, उनको छोड़कर, वला तुखातिबनी, और मुझसे बात ना करना, फिल लजीना ज़लमू, उन लोगों के ताल्लुक से जिन्होंने जुल्म किया, जालिमों के बारे में मुझसे कोई सिफारिश भी नहीं करना, इन्नहुम मुग़रक़ून, क्योंकि ये तय हो चुका है कि वो सब के सब डूबने वाले हैं। मुग़रक़ माने होता है डूबने वाला, बाउन उनके साथ प्लूरल है, सिवा उनके जिनके बारे में पहले फैसला हो चुका है और जिन्होंने जुल्म किया है, उनके मामले में मुझसे बात ना करना, बेशक उनको डूबना है। ये आज का सबक है हमारा, आप इसको अच्छे से याद करेंगे, वर्ड्स की लिख लीजिएगा इसके।